اور چیف منسٹر سے میں نے کہا کہ سی ایم صاحب ٹی آر ایس تو آ رہی ہے, میں کانگریس کو بھی بلانا چاہتا ہوں. تو بولے برابر بلاؤ آپ کانگریس پارٹی کو بھی, اس جلسے میں ان کو دعوت دو آپ, کیونکہ یہ مسئلہ ٹی آر ایس کانگریس مجلس کس کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہندوستان کے بھارت کے مستقبل کا ہے, اس کی روح کو بچانے کا ہے. تو اس بنیاد پر میں نے اس میٹنگ کے بعد کانگریس کے ذمہ داروں سے میں نے خود فون کیا اور ان سے گزارش کی کہ نظام آباد کے اس تاریخی جلسے میں آپ شرکت کریے, کیونکہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ آ چکا ہے کہ ہم تمام کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر آج ملک کے مستقبل کو دیکھ کر اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے, یہ ملک اگر ہم کہتے ہیں کہ امبیڈکر گاندھی کا ملک ہے, اس کو بچانا ہے, تو ہم کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا. میں نے ان کو دعوت دی, مجھے آج یا کل ان کا فون آیا جس میں کانگریس پارٹی نے معذرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی سیاسی مجبوری ہے. میں نے کہا آپ جانے, میرا کام تھا آپ تک اس بات کو پہنچانا, کیونکہ یہ بڑا نازک وقت ہے ہمارے ملک کے لیے. میں نے کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ دوبارہ سرے نو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریے, مگر انہوں نے کہا کہ اسد صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ خیر وہ جانے, مگر ہم یہاں پر جب جمع ہوئے, کیوں جمع ہوئے, اس لیے جمع ہوئے میرے بھائی کہ ہم سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف ہیں. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ, آپ تقریر کرنا چاہیں گے, آ کے آئیں گے آپ. ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جمع ہوئے, اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ سوائے مسلمان کے جتنے مذاہب ہیں ان تمام کو سٹیزن شپ دی جائے گی. جو بنگلہ دیش, پاکستان اور افغانستان سے آئے ہوئے, ہم یقیناً اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ملک سے پریشان ہو کر ہندوستان کو آتا ہے, بھارت کو آتا ہے, تو آپ یقیناً ان کو پڑھا دیجئے, مگر مذہب کی بنیاد پر قانون بنانا یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے, یہ ہمارے امبیڈکر کے بنا ہوئے سمویدھان کے خلاف ہے, یہ ہمارے آئین کے چیپٹر 3 میں آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 21 کے خلاف ہے. آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے ایکوالٹی, مساوات, اور جب مساوات کا ٹکراؤ مذہب سے ہوتا ہے تو مساوات کامیاب ہوتے ہیں, مذہب کامیاب نہیں ہوتا. اس کی مثال میں نے اپنی پارلیمنٹ کی تقریر میں دی. جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جب سمویدھان بن چکا اور جس پریامبل کو ہم نے آج ابھی پڑھا, جب اس کو لکھا جانے کا وقت آیا تو اس میں ایچ بی کامت صاحب ایک ممبر تھے, انہوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ یہ جو پریامبل ہم نے ابھی پڑھا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کو لکھا جائے کہ ہم بھگوان کے نام سے, ہم خدا کے نام سے اس کو شروع کرتے ہیں. تو اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کس نے اس کی مخالفت کی؟ ڈاکٹر راجندر پرساد نے اس کی مخالفت کی, اور ڈاکٹر راجندر پرساد نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. ایچ بی کامت سے کہا کہ نہیں, ہم ہندوستان کے بھارت کے آئین کا پریامبل کا آغاز خدا کے نام سے نہیں کر سکتے. ووٹنگ ہوئی تو پریامبل کا ووٹنگ میں کامت صاحب ہار گئے, اور خدا کے نام سے یا بھگوان کے نام سے پریامبل نہیں لکھا گیا. تو آج جب وہ بزرگ جب اس سمویدھان کو بنائے, آئین کو بنائے, اور انہوں نے اس پریامبل کا آغاز خدا اور بھگوان کے نام سے نہیں کیا, تو نریندر مودی اپنے آپ کو امبیڈکر, راجندر پرساد سے زیادہ ذہین سمجھتے, اور مذہب کے نام پر قانون بنا کر وہ نہ صرف سمویدھان کے خلاف قانون بنائے بلکہ انہوں نے توہین کی امبیڈکر کی,
انہوں نے توہین کی راجندر پرساد کی، انہوں نے توہین کی گاندھی کی، انہوں نے توہین کی ان بہادروں کی جنہوں نے جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اس قانون کو بنا کر ان تمام مجاہدین آزادی کو تکلیف پہنچائی گئی جنہوں نے بھارت کو انگریزوں سے آزاد اس لیے کروایا تھا کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس ملک کا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا، مگر بی جے پی اس ملک کو ایک مذہب کے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے۔